السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فی کتابہ کتاب التوحید الباب الخامس والعشرون باب بیان شیء من انواع السحر۔ قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والترق والطيرح من الجبن۔ قال عوف العيافة زجر الطير والترق الخط يخط بالأرض والجبن۔ قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد۔ ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه ابو داود واسناده صحيح۔ وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه۔ وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العدة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم۔ ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے 25ویں باب پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ آج بروز شنیچر 13 دسمبر 2025واں باب جس کا موضوع ہے جادو کی چند قسموں کا بیان۔ جادو کا لفظ تو ایک ہے، سحر کہتے ہیں عربی میں، بہت ساری قسمیں ہیں جادو کی۔ تو پہلی حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خط اور لکیر کھینچنا، اس کو علم رمل بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی اور بدشگونی لینا، یہ جادو کی قسمیں ہیں۔ یعنی اس حدیث میں جادو کی 3 صورتیں بیان کی گئی: پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیر کھینچنا اور بدشگونی۔ اور حضرت عوف کہتے ہیں کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خط کھینچنا، آج کی اصطلاح میں اس کو علم رمل کہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ رنت الشیطان سے مراد شیطان کی چیخو پکار ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا جتنا سیکھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری تو اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اور جو اپنے بازو پہ، گلے پہ کوئی یا ہاتھ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ چوتھی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں العزہ کے بارے میں نہ بتاؤں
پھر خود یہ فرمایا کہ وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ پانچویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سے بخاری مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے۔ تو یہ 5 حدیثیں ہیں جادو کی قسموں سے متعلق، اس موضوع کی وضاحت سے متعلق مصنف نے ذکر کیا ہے۔ پچھلی گفتگو جادو سے متعلق تھی، اب آج ہے کہ جادو کی بعض قسمیں کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے، یا اس پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے صرف حق کو بیان کر دینے سے باطل کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ حق کو جہاں بیان کریں گے وہیں باطل کی وضاحت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ توحید کی خوب وضاحت کیجیے، لیکن صرف توحید بیان کریں گے اور شرک کو نہیں بیان کریں گے تو پبلک سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ شرک کیا ہے۔ وہ اتنا جانیں گے کہ توحید اچھی چیز ہے، لیکن توحید کیسے خراب ہوتی ہے، توحید میں خلل کیسے آتا ہے، توحید کا اثر کیسے زندگی سے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے شرک کی برائی کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے عوام میں سوچ ہے نا کہ مثبت باتیں کیجیے، منفی مت کیجیے، تو مثبت اور منفی دونوں بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ سب فضول چیز ہے مثبت منفی والی، کیونکہ بغیر منفی کے آپ مثبت کو صحیح بیان ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس کو پلس مائنس سمجھ لیجیے، کسی غلط کو غلط کہے بغیر آپ صحیح کو صحیح اچھی طرح سمجھا ہی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کتاب التوحید کے شروع کے جو 8-10 ابواب ہیں، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کے مسائل، اس کے بعد شرک کی قسمیں، کیونکہ جتنا زیادہ برائی کو سمجھیں گے کہ یہ برائی ہے اتنا زیادہ اس سے دور رہیں گے، اور نیکی اور اچھائی چونکہ پہلے سے آپ سیکھے ہوئے ہیں تو اب برائی سے دور ہوں گے، پھر جائیں کہاں؟ نیکی اور اچھائی کی طرف۔ جیسے کسی کو کیچڑ میں سے نکال دیا آپ نے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا وہ کیچڑ کے کنارے بیٹھا رہے گا یا کیچڑ کے طواف کرے گا کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں؟ نہیں، وہ اچھائی بھلائی کا اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے کہ وہ نکل گیا گندگی سے، تو اب گندگی سے نکل گیا پھر کیا کرے؟ پاکیزگی صفائی کی معلومات ہونی چاہیے نا۔ تو شرک ہے، بدعت ہے، معصیت یہ گندگی ہے، اس گندگی سے جب کوئی نکلا ہے تو اب پھر ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کے لیے اس کے بعد اچھائی صفائی کا علم ہونا چاہیے نا، ورنہ پھر وہ اسی گندگی میں چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر نیا اسلام لائے تو اس کو دین کی بنیادی تعلیم اتنا مضبوط دی جائے کہ ذرہ برابر وہ پیچھے مڑنے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی بدعتی بدعت سے توبہ کر لے، مشرک شرک سے توبہ کر لے، تو اس کی توحید اور سنت کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ سمجھے کہ میں نے جو چیز اختیار کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض دفعہ نعمت ہوتی ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے جادو کا بیان جہاں ہے وہیں اب جادو کی بعض قسموں کی وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ ہر عالم کی داعی کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی برائی یا گناہ کو ذکر کیا جائے تو اس برائی یا گناہ کی قسموں کو بھی بیان کیا جائے۔ جیسے گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہ جن گناہوں کے بعد توبہ لازم ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ میں صرف بیان کر دیں کہ اللہ کا حق ہے بندوں کا، اس کی وضاحت جب تک نہیں کریں گے بندے کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے۔ تو گناہ کے نقصانات، اس کے خطرات کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کی قسموں کو بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کی خطرناکی کو جانیں، اس کی قسموں کو جانیں اور اس سے دور رہیں۔ اور جو لوگ مکر کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، ڈھونگ کے ذریعے لوگوں کو گناہ یا برائی میں ڈالتے ہیں، ان کے مکر کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کہہ کرے آپ صرف مثبت بات کیجیے، مائنس مت کیجیے، کسی کو بارے میں کچھ مت کہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز
قرآن کے اسلوب میں دیکھ لیجیے، دنیا کا بدترین شخص کون ہے جس کے اوپر اس کے بیٹے لعنت کریں؟ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا بدنصیب باپ کون ہوگا جس کو اس کے بیٹے لعنت کریں؟ ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے تھے اور تبت یدا ابی لہب وہ پڑھتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ تو اللہ جب کسی ملعون پر لعنت بھیجتا ہے اس کے شر سے بچانے کے لیے، اس کے طریقے کو بتانے کے لیے، کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے۔ یہ اسلوب قرآن میں بھی ہے۔ جب ابو جہل کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، فرعون هذه الامه، یہ اس امت کا فرعون ہے، کہیں گے یار وہ تو چلا گیا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ارے نبی نے کہا اس کی برائی، غرور، گھمنڈ، اسلامی جو تعلیمات ہے توحید اس سے ٹکرانا، نبی کے شان میں گستاخی، کیا نہیں کیا اس نے دین کے خلاف؟ تو ایسے شر پسندوں کے شر کو واضح کیا، اور قیامت تک جو بھی اس خانے میں فٹ ہوگا وہ اسی راستے پر مانا جائے گا۔ تو آپ نے ڈرایا ہے ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر کر کے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سنتیں بھری پڑی ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جس کے شر فساد یا جس کے عمل سے امت کو نقصان پہنچے، دین کو نقصان پہنچے، دین پر عمل کرنے میں دقت ہو، یا جس کے کردار یا قلم سے نبی کی توہین ہوئی ہو، صحابہ کی توہین ہوئی ہو، قرآن کی ہوئی ہو، تو اس کے فساد کو بیان کرنا لازم اور فرض اور ضروری ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا جو فساد ہے، فتنہ، اس کے خطرات سے واقف کرنا ضروری ہے۔ محدثین نے جو جرح و تعدیل کا سسٹم بنایا کہ راوی جو جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے پیش کر دیتے تھے تو کیسے اس کو پکڑا جائے، اس کے جھوٹ کو، اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو آج دین اپنی اصل شکل میں رہتا۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی اسلوب پہ، قرآن کا اسلوب، سنت کا اسلوب، محدثین کا اسلوب، سلف صالحین کا اسلوب، کہ جادو کی مذمت، جادو کی حقیقت بیان کر کے جادو کی کچھ قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جادو کی قسموں کو اچھی طرح نہیں بیان کیا جائے گا تو ایک چیز ہے معجزہ جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، ایک چیز ہے کرامت جو اپنے ولیوں کو دیتا ہے۔ کل جادوگر کہے گا اس میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جادوگر اپنے جادو کو کرامت سے جوڑنے لگے گا۔ تو جادو کے شر اور فساد کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے معجزہ ظاہر کرتا ہے اور اپنے اولیاء کی تکریم کے لیے، ان کی تائید کے لیے ان کے ذریعے کرامتیں ظاہر کرتا ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں، وہ شیطان کی مدد سے خوارق عادت یعنی عام دستور یا عادت کے خلاف کچھ ایسی چیزیں دکھائیں گے جن سے آدمی دھوکے میں چلا جائے گا، اور وہی چیز وہی چیز جادو ہے۔ اس لیے کرامات اور جادو کے فرق کو جاننا ضروری ہے۔ انسان کا عمل، اچھا ایک واضح فرق ہے کہ انسان کے ذریعے اگر انسان نیک ہے، متقی، اللہ والا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اس کے ذریعے اگر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ کرامت ہے۔ اور آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹا ہے، بے نمازی ہے، گندگی اس کے پاس ہے، برائی ہے، اور وہ کوئی چیز دکھاتا ہے تو وہ جادو ہے۔ جیسے جادوگر ایک ایسے خالی ڈبہ لیا جائے گا، پھر دکھائے گا کہ دیکھو اس میں تو پرندہ نکل کے کبوتر بنا کے اڑا دے گا۔ وہ کون ہے دکھانے والا؟ بے عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اور کرامت جو ولی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا نبی کو معجزہ دیتا ہے، وہ پہلے سے ان کو علم نہیں رہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن جادوگر چونکہ وہ ایک سفلی علم سیکھے رہتا ہے شیطان کی مدد سے، پہلے سے وہ بتائے گا کہ میں یہ کر دوں گا، میں کالا جادو کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب مغربی بنگال کلکتہ میں جائے گے تو وہاں رام، لکشمن اور راون اور یہ گنیش یا شیوا جی کی کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ وہاں جانتے ہیں کالی مائی ان کی کوئی دیوی ہے، اور وہاں کا کالا جادو وہی ان کا دیوتا ہے۔ اور
श्री लंका और तमिलनाडु केरला की तरफ जाएंगे तो वहां रावण की इबादत, रावण की पुजारी। यूपी वगैरह में राम वाले हैं, यहाँ गणेश वगैरह का अलग अलग सिलसिला है। हम जब इन चीजों को देखते हैं इतने बड़े मुल्क में घूम करके, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तौहीद की नेमत पर, इस्लाम की नेमत पर। कितनी खुशनसीबी है, कल्याण, अल्लाह ने हमें एक दीन दिया, एक माबूद की इबादत की तौफीक दी। ये तो इस मुल्क के बाद हिस्सों की बात है ना। अब साउथ में जाएंगे आंध्रा वगैरह तो उधर का और ही सिस्टम है, और जापान और थाईलैंड जाएंगे तो फिर वो गौतम बुद्ध का, बुद्धिस्ट का है, नेपाल का कुछ हिस्सा भी उसी में है। इस्लाम अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। जब कड़े हालात होते हैं तो अल्लाह रसूलों की तायद के लिए मोजज़े देता है, वलियों की तायद के लिए करामतें देता है, और जादूगर लोगों की सादगी से धोखा, उनको धोखा देने के लिए शैतान की मदद से जादू दिखाता है, सिखाता है, और पहचानने के लिए उसका किरदार और उसका अमल। जादूगर चैलेंज से कहेगा मैं ये कर दूंगा, तुमको उड़ा दूंगा, तुम्हें गायब कर दूंगा। अल्लाह के वली चैलेंज नहीं करता है। अल्लाह के वली को पहले से पता भी नहीं होता है कि मेरे पास ये करामत है, नबी को भी नहीं पता है। जब फिरौन के जादूगर आए और उन्होंने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी तो लोग घबरा गए थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारे जो दाएं हाथ में उसको फेंक दो, फेंक दिया उन्होंने, तो खूब बड़ा सा अजदा बन के सब रस्सियों को निकल गया, सारे सांपों को। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, उनको नहीं पता था कि ऐसा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुद डर गए, तो अल्लाह ने कहा क़ाल खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा फी सीरतिहा अल-ऊला, पकड़ लो, डरो मत। जैसे पकड़ोगे ना तो जैसे पहले वो लाठी थी हम वैसे ही बना देंगे। उनको पहले से नहीं इल्म था। समुद्र के किनारे जब गए दरिया कुलजुम के पास, और बनु इस्राएल घबरा गए कि फिरौन सुबह सुबह लश्कर लेके आ रहा है, घबरा कर कहते या मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़ ली गए, क्या करें। उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ऐसा होगा कि दरिया रास्ता देगा। क्या कहा, कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। फिर रब ने रहनुमाई कैसे की, कहा कि अपनी लाठी को इस पानी पर मारो, और उसके बाद पानी पर मारा और फिर दरिया ने रास्ते दे दिए। तो वक्त से पहले नबी को भी इल्म नहीं रहता कि मेरे हाथ में ये मौजज़ा है। जब वक्त आता है तो अल्लाह ताला वो मौजज़ा दिखाता है, और वही चीज वली के साथ होती है। वक्त से पहले नहीं इल्म होता है। वो हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो मशहूर हदीस है, या सारिया अल जबल वाली, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। एक करामत देखिए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में एक लश्कर भेजा था, और हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं जुमा का। अचानक कर या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। लोग भी हैरान कि ये क्या बात। जब वो लश्कर वापस आया, अब आज की तरह व्हाट्सएप फेसबुक ये तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, वापस आया तो कहा हम लोग फला वक्त घिर गए थे, दुश्मन के नर गए थे, हमने गैब से आवाज सुनी कि सारिया पहाड़ की तरफ लग जाओ, और हम चले गए पहाड़ की तरफ, और फिर हम सेफ हो गए। तो वो वही वक्त था जिसमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबे में बात कही थी। ये है करामत, अल्लाह ताला एक चीज अता करता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वलियों की करामतों की पूरी तफसील जिक्र की है। बाज़ दफा शेरों से बाज़ औलिया की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भाई हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है। कहा मैं सफीना हूं, नबी का गुलाम हूं। तो शेर, वो रास्ता भूल गए थे जंगल में, तो शेर उनके आगे आगे गया, रास्ता बताया, और फिर जब वो रुखसत होने लगा तो कहते हैं कि जैसे किसी को अलविदा कहते हैं, रुखसत करके निकल गया। इस तरह के 20 वाक़यात औलिया की करामतों में मिलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद औलिया ही के नाम पर शैतानी चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे इससे पहले मैंने वाकया बताया था कि एक साहब ने बताया कि पानी से पूरी नदी भरी, और हमारे गांव के बुजुर्ग जो मर गए थे जिंदा होकर आए, और खड़ाऊ समझते हैं,
चप्पल जूते का पहले लकड़ी का पहन कर जाते और भीगते नहीं थे। तो जब मर गए तो वो कैसे आएंगे? या इसी तरह से बास मुर्दे या मरे हुए लोगों की शक्ल में, ये चूंकि ऐसा होता है कि शैतान उस मुर्दे की शक्ल में आता है और कहेगा कि मैं आया हूं तुम्हारी मदद के लिए। वो शैतान होता है, मरने के बाद कोई नहीं आता इस तरह से। जादूगर क्या करता है? डब्बा लिए रहेगा, बचाएगा, कहेगा देखो खाली है ना, उसके बाद उसे परिंदा बना के निकाल देगा। ये जादू होता है, लोगों की तवक्को मिजाज के खिलाफ चीजों को दिखाना, खवारिक़ आदत इसको बोलते हैं। और ये चीज हराम है, शैतानी और सुफली इल्म होता है ये। जैसे वो गर्दन काटने वाला वाकया मैंने बताया था ना हज़रत जुंदुब का, कि जादूगर दिखा रहा था और उसके बाद कह रहा था कि मैं लोगों को मारकर जिंदा करता हूं। तो पहुंचे और तलवार से उसे गर्दन उड़ा दिया, कहा कि अगर ये सही है तो अपने आप को जिंदा कर लेगा। ऐसे वाकया सलफ के गुजरे हैं। तो जादू, करामत, मोजजा बिल्कुल टॉप लेवल के जो अल्लाह के बंदे अंबिया और रसूल उनको अल्लाह देता है, करामत अपने औलिया को देता है। मोजजे और करामत से पहले अंबिया या वलियों को उसका इल्म नहीं रहता। बाज दफा औलिया के जरिए करामत होती थी ना, तो वो चाहते थे कि जल्दी से खत्म हो जाए, लोग जानने ना पाए, इतने ज्यादा मुखलिस अल्लाह के साथ होते थे। आज यहां अगर किसी के जरिए कोई चीज हो जाती है तो वो उसको एक मार्केट बना लेंगे। जैसे पास क्लास है, अब तो तालीम एक कारोबार है ना, किसी क्लास में अगर 2-4 बच्चों ने टॉप कर दिया तो कैसे वो बिजनेस और मार्केट करते हैं। 5000 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने टॉप नंबर ले लिया, ऐसी मार्केटिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है कि खत्म, जो इसमें गया वो सीधे अब वो टॉप हो जाएगा। जैसे लोग जन्नत का सर्टिफिकेट देते हैं ना, वैसे सब। तो ये मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग होती है। औलिया अपनी करामत को कभी कैश नहीं करते थे, बल्कि वो खामोश रहते थे। बाद औलिया के बारे में आते कि उनकी करामतें जब जाहिर हो गई तो अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मैं बड़ा खामोश था बंदों में, अब तो ये राज जाहिर हो गया, अब तू बेहतर जानता है कि मेरा जीना बेहतर है या मौत अपने पास बुला लेना, तू मेरा फैसला कर, जो चीज मेरे लिए मुनासिब। औलिया नहीं चाहते कि हमारी करामतों को कोई जाने। बहुत बड़े कब्र परस्त मौलाना थे 70-80 साल पहले, जब ऑटोमेटिक दरवाजे अभी कम आए थे। जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे तो उस वक्त ऑटोमेटिक डोर लग चुका था, 80 साल 70 साल पहले। तो जब हजरत गए तो वो ऑटोमेटिक डोर खुल गया। और इधर अभी हिंदुस्तान में मुमकिन है, मुंबई दिल्ली में रहा हूं, लेकिन आम छोटे शहरों में देहातों में तो लोग सोच भी नहीं सकते कि ऑटोमेटिक दरवाजा रहेगा। तो लिखा गया कि हमारे हजरत जब पहुंचे तो दरवाजा करामती तौर से खोलना नहीं पड़ा। ये क्या होता है? ये कैश कराना होता है। और इसी तरह तावीज गंडे वाले भी करते थे। ये वाक़या भी मैंने इससे पहले बताया था। चूंकि मोजज़ा, करामत और जादू, तो ये चीजें समझना जरूरी है कि करामत क्या है, जादू क्या है। जब तावीज नया नया निकला, ये कलम नया नया निकला था, तो अब आप में से जो बहुत पुराने होंगे वो जानते होंगे कि पहले जो कलम आता था तो लकड़ी के कलम बनाते थे, दवात में डुबोकर लिखते थे। ये शुरू से था ये चीज, जब से दुनिया बनी लिखने का सिलसिला, लकड़ी के कांटे तलाश के दवात में भर के लिखते थे। उसके बाद फोर्टिन पेन आया कि इसमें स्याही भर लेते थे और लिखते थे, स्याही खत्म होती फिर भरते थे और बड़ा अच्छा उससे लिखा जाता था। हम लोग तो उससे बहुत सारी चीजें लिखते थे। अब वो स्याही वाला कलम खत्म, अब वो भी ऑटोमेटिक आ गया, इंक पेन है मगर भरने की जरूरत नहीं, यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो फेंक दो। या फिर ये डॉट पेन आ गया। तो शुरू में लोग ऐसे, एक पीर साहब थे, जुमरात को तावीज लिखते थे, स्याही में कलम डुबाते लिख देते थे। फोर्टन पेन नया नया जब आया तो उसको उन्होंने अपनी करामत में शुमार कर लिया। देखे झूठे और सच्चे का ये फर्क होता है, अल्लाह वाला कौन है, शैतान वाला। तो अब आज के 60-70 साल पहले आमद और रफ्त की सहूलत नहीं थी। खुद ये बंबई, न्यू बंबई पूरा जंगल था, इसको तो 25-30 साल पहले लोगों ने देखा होगा। मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे, ना रास्ते सही थे, ना आमद और रफ्त की सहूलतें सही थी।
4 دن میں لوگ یو پی سے بمبئی آ کر کے پہنچتے تھے، 1 ہفتے میں کلکتہ سے آتے تھے. سہولتیں نہیں تھی پہلے. 3 4 مہینے میں لوگ حج کر کے جا کے واپس آتے تھے. 1 سے 1.5 مہینہ میں پہنچتے تھے بمبئی کے ساحل سے جدہ. تو وہ یہ سہولتیں نہیں تھی. تو آدمی دور دراز سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا سفر کر کے پیر صاحب کے یہاں پہنچتا تعویذ کے لیے. اب پیر صاحب دیکھتے کہ اب یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، تو کیا کرتے، 1 دن پہلے دوات کو دھل کر ایسے پلٹ دیتے تھے اور قلم وہیں رکھ دیتے. کہتے کہ سیاہی نہیں ہے. اچھا، ہر جگہ پہلے دکان پہ ساری چیزیں نہیں ملتی تھی. یہ اب تو دکانوں کا سلسلہ کہ ایک دکان میں جائیے سب چیزیں مل جائیں گی، ورنہ آج 25-30 سال پہلے بھی ایک سامان یہاں، دوسرا وہاں، تیسرا وہاں دوڑنا پڑتا تھا. بولے سیاہی نہیں، اور سیاہی بازار میں دکان ہے 10-5 کلومیٹر جا کے لانا پڑے گا، اگلے ہفتہ لکھ دیں گے. اب وہ مرید بیچارہ دور دراز سے آئے رہتا، پریشان ہوتا، اور پیر صاحب کی دوات خالی ہے، فاؤنٹن پین میں سیاہی پہلے سے بھر کے رکھی ہوئی ہے. اب وہ بڑا پریشان واپس جانے لگتا، رونے لگتا. تو جو مرید ہوتے نا دلال، وہ کہتے کہ نذرانہ کتنا دیے ہو، تو بتاتا، تو کہتے کہ نذرانہ بڑھا دو، ہو سکتا ہے کوئی کرامت ہو جائے. تو کچھ نذرانہ بڑھا دیتا تھا، اور پیر صاحب میں پھر آگے روتا گر رہا تھا. پیر صاحب کہتے تم لوگ بہت ضد کرتے ہو، اچھا تمہاری مجبوری ہے، لاؤ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے. اور اس میں سیاہی تو پہلے سے بنی رہتی تھی، کھٹ سے تعویذ لکھ دیتے تھے. یہ ہے شیطانوں کا طریقہ کہ لوگوں کی کم علمی، کم معلومات سے غلط فائدہ اٹھانا. اور جادوگر اسی راستے پر ہے، جادوگر اسی راستے پر ہے جو لوگوں کی کم علمی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، دینی معلومات کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث ہے، پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خط کھینچنا اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا یہ شرک ہے. پرندہ، عرب کے لوگ کیا کرتے، پرندہ پالے رہتے، ایسے آواز سے اڑاتے. پرندوں کو، ہر پرندے کی الگ الگ آواز ہوتی، اس کی آواز میں بول کر اڑاتے، یا ایسے ہاتھ سے پیٹ کر کے اڑاتے، یا جو بھی شکل ہوتی تھی. اور یا پھر زمین پر ایسے لائن کھینچتے تھے، لکیریں کھینچتے تھے. تو کہا کہ یہ سب چیزیں شیطانی طریقے ہیں، یا شیطان کی جو آواز ہے، گانا ہے، بجانا ہے، ڈھول ہے، تاشا ہے، یہ سب ساری کے ساری چیزیں فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. پرندوں کو اڑا کر فال لینا، پرندہ اڑائے جدھر وہ پہلے سے اگر ادھر گیا تو یہ کرنا، ادھر گیا تو یہ، تو اس پرندوں کو اڑا کر وہ فیصلہ کرتے تھے. عام آدمی کیا جانے کی کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ پرندے کے بارے میں پتا ہے، پرندے کی سمت اور یہ. اب سوچئے کہ سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، اللہ کے نبی تھے، کبھی فخر نہیں کیا اس علم پر، لیکن یہ معمول تھے. یا اسی طرح سے زمین پر لکیریں کھینچتے تھے. آپ دیکھیں تعویذ کرنے والوں کے پاس جائیں گے نا، تعویذ میں کیا رہے گا، ایسے لکیر کھینچیں گے، ایسے کھینچیں گے، ایسے ٹیڑھی ترچھی. یہ سب جو کاروباری لوگ ہیں، یہ سب اسی کی قسم ہے. گمراہی، کوئی چیز گمراہی ہے، کوئی شرک ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی جادو، لیکن سب سے کم جو درجہ ہے وہ گمراہی کا ہے. باقی عمل کے لحاظ سے شرک، بدعت، گمراہی، فسق، فجور، یہ چیزیں ہیں. یا اسی طرح سے کاہن یا شعبدے باز زمین پر لکیریں کھینچتا ہے. جب جادوگر دکھاتا ہے، جادو لکیر کھینچتا ہے اور ساری لکیریں مٹاتے جائے گا اور ایک لکیر چھوڑ دے گا، کہے گا آؤ دیکھو اب ایک لکیر بچی ہے نا، اس سے تمہارے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ لکیر مٹائی جائے گی تو یہ ہوگا. صرف لوگوں کے توہمات سے، لوگوں کی کم معلومات سے لوگوں کو کنفیوز کرنا، گمراہ کرنا. الجبت، یہ شیطانی جو آواز ہوتی ہے، ڈھول، تاشا، گانا بجانا یا شرکیہ کلمات، یہ ہماری شادیوں میں شیطانی آوازیں آتی ہیں نا، یہ ڈھول، تاشا، یہ سب ساری کی ساری چیزیں. اسی لیے جو شادیوں کی برکتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، برائیاں. یہ جادو ہی کی ایک قسم ہے. یہ سب جو 3 قسمیں ہیں نا، پرندوں سے فال لینا،
یا لکیر کھینچنا یا شیطانی آواز، یہ جادو کی قسم ہے. آگے یہی مرحلے جادو کے طے ہوتے ہیں، یا جادو کا یعنی جادو کی ایک قسم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، اور جتنا زیادہ سیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوئی، جادو کی 3 قسمیں ہو گئی. پہلی حدیث میں پرندوں کو اڑا کر پھال لینا، دوسری چیز زمین پر لکیریں کھینچنا جس کو علم رمل بھی کہتے ہیں، تیسری چیز بدفالی کیا چیز ہے؟ برا فال لینا. صبح صبح کسی کمزور ایمان والے کے ساتھ ٹیکسی پر بیٹھیں گے نا، اگر وہ ٹیکسی کے آگے سے بلی چلی گئی، راستہ کاٹ دے گی تو واپس ہٹائے گا. اور بعض لوگوں میں ہے کہ اگر صبح کسی منحوس آدمی کا، ایسا آدمی جس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں گا آج کا پورا دن بیکار ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں سماج میں؟ تو یہ ساری کے ساری چیزیں، یہ مرحلے عصری یہ جادو ہی کی ایک قسموں کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اور علم نجوم، یہ علم نجوم کیا ہے؟ علم نجوم 2 صورت ہے اس کی، ایک جائز ہے، ایک جادو کی قسم ہے. جائز جو علم نجوم ہے، جیسے ماہرین جو فلکیات ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھتے کون ستارہ کہاں گیا، کتنی تاریخ آج ہے، کتنا مہینہ ہے. آج آپ 200-300 سال پہلے کی دنیا سوچ دیجیے، جب گھڑیاں نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی گھڑی نہیں تھی، لوگ کیسے ٹائم کا پتہ لگاتے تھے؟ سحری کا پتہ کیسے لگاتے؟ نماز کے وقتوں کا. حاضر سرت میں تو گھڑی نہیں تھی. یا جو سفر کرتے تھے تو جو ہائی وے روڈ یا راستے بنے، پہلے یہ راستے بھی نہیں تھے. ایک راستے سے گئے تو ضروری نہیں کہ اسی سے آئے. سمندر کا سفر ہوتا تھا، اب پورا سمندر چاروں طرف پانی، کیسے انہیں سفر کریں؟ ستاروں سے وہ منزل کا پتہ لگا، یہ ستارہ ہے نا، یہ سمت یہاں، یہ سمت یہاں ہے. اور اسی طرح سے انہیں سے ٹائم کا پتہ لگاتے. رات کو اٹھے یہ ستارہ ہے تو یہ تہجد کا وقت ہے، یہ صبح صادق ہے، یہ صبح کاذب ہے، فجر کا وقت ہے. تو ستاروں کا یہ علم، فلکیات کا علم، یہ جو چاند وغیرہ دیکھتے ہیں تو ماہرین فلکیات کا بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ایک طرح مشورہ شامل ہوتا ہے. عرب کے اندر جو چاند دیکھتے ہیں تو صرف دیکھتے نہیں بلکہ بہت بڑی پہاڑی، اونچی پہاڑیاں ہیں. ریاض کے پاس تمیر ایک جگہ ہے، ریاض شہر سے 150 کلومیٹر باہر پہاڑی ہے. پہاڑی پر ایسے فرش قالین بچے ہیں کہ ہمارے دوربین لگی ہے، اور ماہرین فلکیات بھی ہیں. اور چاند بڑی محنت و مشقت سے، یعنی کچھ ان کی رائے، کچھ دیکھنے والوں کی، پھر پورے ملک میں ہر شہر میں دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جس نے پہلے دیکھا وہ خبر دیتا ہے. تو یہ فلکیات کا علم اس علم کا ایک حصہ ہے. لیکن علم نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے معلومات لینا کہ یہ ستارہ فلاں جگہ گیا تو بارش ہوگی، یا فلاں ستارے کے ذریعے بارش ہوگی، یا بارش برسانے کے لیے، یا خوشی کے لیے، یا ستاروں کے ذریعے کوئی چیز طلب کرنا. تو یہ علم نجوم ہے. علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے. یعنی اگر ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ ستارہ ہی سبب ہے بارش کا تو یہ حرام ہے. لیکن اگر ستارے کی گردش سے، دوڑ دھوپ سے سمتوں کا، وقتوں کا پتہ لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبادت کا وقت جاننا ہے، طلوع غروب کا وقت جاننا ہے، مہینوں کا کہ 29 کا چاند نکلا ہے 30 کا، یہ علم فلکیات ہے، یہ اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے. لیکن جس نے علم نجوم سیکھا وہ جادو کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جادوگر دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا. اور یہ جو اخباروں میں دیکھیے نا، پہلے اخباروں میں ابر جاتے تھے یہ ستارہ، اور اس کے بعد قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، وہ جادو کی قسم ہے اور وہ حرام ہے، کیونکہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے. ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے پیدا کیا، منزلوں کا پتہ جاننے کے لیے پیدا کیا،
اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنائے. 3 مقصد سے ستارے پیدا کیے گئے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ شیطان کے مار کا ذریعہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے. تو ستاروں سے دیکھیں نا آسمان سجا ہوا ہے. ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گھر کو یا شادی حال کو چراغوں سے سجاتے ہیں. پہلے تو یہ چیز نہیں تھی, اب یہ چیز ہے. تو ایک آدمی کو اپنا گھر یا شادی حال جاتا ہے تو کتنا اچھا منظر لگتا ہے. اب اللہ کا یہ پورا آسمان ہے, پوری دنیا اس نے سجا دیا ہے, مگر صرف سجاوٹ کے لیے ستارے نہیں. شادی حال کا بلب پھٹ جائے کسی کام کا نہیں. ستارے آسمان کی سجاوٹ بھی ہیں, منزل کا پتہ بھی ملتا ہے ان سے. اور جب شیطان سرکشی کرتے ہیں تو فرشتے ان ستاروں سے انہیں مارتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ یہ 3 مقصد ہے. چوتھا جو مقصد ہے جو جادوگر لیتے ہیں علم نجوم کے ذریعے, وہ غیب کا علم, مستقبل کی خبریں بتائیں گے ستاروں کے حالات کو دیکھ کر کے. یہ حرام ہے اور یہ عمل جادوگر انجام دیتا ہے. 10 منٹ کے بریک لے لیجیے, اس کے بعد پھر آگے گفتگو ہوتی ہے.